وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اثر کے سلسلے میں ہے یا ایک روایت کے سلسلے میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے۔ اکثر علماء اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بکتاب اصابه من بعد اہل الكتاب فقرأه فغضب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلی اللہ علیہ وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اہل کتاب کی ایک کتاب لے کر کے آئے اور پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم حیران اور پریشان ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں محجت بیضاء نقیہ لے کر کے آیا ہوں۔ اہل کتاب سے کوئی بھی چیز نہ پوچھو، کیونکہ وہ حق بات بولیں گے تو تم جھٹلاؤ گے، اور باطل لے کر کے آئیں گے تو تم ان کی تصدیق کرو گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بقید حیات اور زندہ ہوتے تو میری ہی اتباع اور پیروی کرتے۔ یہ مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 ہے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے۔ شیخ الالبانی نے ارواء الغلیل میں 1589 پر حسن قرار دیا ہے۔ یہ محدث عظیم ہیں۔ اسی طرح سے شعیب الارناؤط نے شرح السنہ کی تعلیق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 پر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ الالبانی نے ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34 پر حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ ابو الاشبال الزہیری نے جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 پر حسن قرار دیا ہے۔ یعنی انفرادی طور پر اگرچہ اس روایت کی سند میں کمزوری ہے، لیکن تقریباً 12 یا 13 کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اس روایت کا ذکر ہے۔ اس لیے تمام سندوں سے مل کر اس روایت کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اور اس طرح سے یہ روایت حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ ضعف سند الحدیث ان الحدیث ضعیف لانه قد تكون له طرق اخرى صحیحہ او شواہد تعضده اذا كان الضعف ينجبر۔ جب سند کی کمزوری دوسری سندوں کے شواہد اور مطابعت سے قوت پا جاتی ہے تو وہ حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ اس روایت کا حال ہے کہ یہ روایت انفرادی طور پر سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے، لیکن اتنی ساری روایات تقریباً میں نے بتایا کہ 12 سے 13 کتابوں کے اندر مسند احمد میں بھی مذکور ہے، اسی طرح سے السنہ میں بھی ہے، اور بہقی شعب الایمان میں بھی ہے، اور دیگر کتب
کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس لیے موجودہ وقت کے ان جہابذہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔